अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज का हमारा टॉपिक है ज़र की तलब यानी डिमांड फॉर मनी। इससे पहले आपने जो है वो ज़र की रसद और ज़र की रसद के ज़राए के बारे में पढ़ा था, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है और सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई। आज हम जो है ज़र की रसद से आगे ज़र की तलब के बारे में पढ़ेंगे, यानी डिमांड फॉर मनी के बारे में। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ज़र की तलब होती क्या है। तो ज़र की तलब से मुराद है कि लोग कितनी रकम नकदी की शक्ल में अपने पास रखना चाहते हैं। लोगों की नकद रकम रखने की ख्वाहिश जितनी ज़्यादा होगी, ज़र की तलब भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना कम रकम लोग नकदी की शक्ल में अपने पास रखना चाहेंगे, ज़र की तलब भी उसी कदर कम हो जाएगी। यानी सिंपली अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो ज़र की तलब का मतलब है कि लोग कितनी रकम जो है कैश फॉर्म में नकदी की शक्ल में अपने पास रखना चाहते हैं। अगर लोग नकद रकम ज्यादा रखना चाहेंगे, नकदी रखने की ख्वाहिश ज्यादा होगी तो ज़र की तलब ज्यादा होगी, और अगर कम रकम अपने पास रखना चाहेंगे कैश फॉर्म में तो फिर ज़र की तलब भी कम हो जाएगी। अब ये देखना पड़ेगा कि ज़र की तलब का इन्हिसार जो है किन बातों पर है, यानी कौन सी बातें हैं जो कि ज़र की तलब पे असरअंदाज हो सकती हैं। तो कुछ अनासिर हैं जिनको हम देख लेते हैं, या हम इन्हें ज़र की तलब के मुहरिकात भी कह सकते हैं। तो कौन कौन से मुहरिकात हैं हमारे पास? सबसे पहले है नंबर 1 घरेलू मकासद के लिए, यानी कि हाउस होल्ड मोटिव है कि लोग जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए ज़र को नकदी की शक्ल में अपने पास रखना चाहते हैं। हर शख्स को ये ज़रूरत पेश आती है कि अपनी आमदनी में से रोज़मर्रा के अखराजात जो है वो पूरा करे। कौन कौन से हो सकते हैं? शायद फूड दोनों, यानी खाने पीने की अशिया पे खर्चा हो सकता है, लिबास पर, रहाइश पर। तो इस मकसद के लिए लोग नकद रकम अपने पास रखना चाहते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में इन रोज़मर्रा अखराजात को पूरा कर सकें। तो कहते हैं कि जिस शख्स की आमदनी ज्यादा होगी उसका खर्च भी ज्यादा होता है, क्योंकि बुनियादी जरूरियात, ये जो बुनियादी जरूरियात बताई हैं, इनके अलावा उन्हें सहूलियात और तयशुआत की भी जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए ज्यादा रकम चाहिए। तो जिस शख्स की आमदनी जितनी ज्यादा होगी वो रकम भी, नकद रकम जो है अपने पास वो ज्यादा रखेगा। जबकि जो गरीब शख्स होगा, चूंकि उसकी जरूरियात ही कम हैं, उसके अखराजात रोजमर्रा के इतने ज्यादा नहीं हैं, उसने सिर्फ जरूरी अखराजात करने हैं, उसके लिए उसे रकम भी अपने पास कम रखनी पड़ेगी। तो कहते हैं कि अगर लोगों की आमदनियां बढ़ रही हों तो नकद रकम रखने की ख्वाहिश ज्यादा हो जाएगी, जबकि अगर उनकी आमदनी कम होगी तो नकद रकम भी अपने पास कम ही रखेंगे। तो हर शख्स जो है, लेकिन ये लाजमी बात है कि नकद रकम रखी जरूर जाएगी, रखी जाएगी अपनी आमदनी के हिसाब से, लेकिन रखनी क्यों है? ताकि जो जरूरियात जिंदगी हैं उन पर रकम खर्च की जा सके, तो उसके लिए नकद रकम अपने पास रखनी चाहिए। घरेलू मकसद के बाद हमारे पास है कारोबारी जरूरियात के लिए, यानी बिजनेस मोटिव के लिए। तो अगर सोचा जाए तो घरेलू जरूरियात होगी, ठीक है, लेकिन जो कारोबारी हजरात होते हैं उनकी कुछ कारोबारी जरूरियात भी होती हैं जिसके लिए उन्हें अपने पास हमेशा जो है नकद रकम रखने की जरूरत पेश आती है। तो कारोबारी हजरात क्या करते हैं? माल की खरीदो फरोख्त उन्होंने करनी है, मंडियों से माल लेके आना है, उन्हें नकलो हमल के यानी बार बरदारी के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं, मशीनें खराब होगी उनकी मरम्मत पर खर्चा आता है, इसी तरह से महसूलात यानी टैक्सों का बोझ बर्दाश्त करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए हैं उन्होंने वो भी अदा करने होते हैं, तो उन्हें हर वक्त नकद रुपए की जरूरत पड़ती है। इसी तरह अगर कारोबार में मंदा है, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा और अशिया की फरोख्त कम है, तो भी मंडी में अदायगी करने के लिए उन्हें नकद रुपए की जरूरत होगी, यानी जहां से वो अशिया ले रहे हैं वहां तो उन्होंने अदायगी करनी ही है। तो जितना कारोबार वसी होगा उसी कदर नकद रुपए की जरूरत ज्यादा होगी। यही बात है, जितना कारोबार वसी होगा, बड़े पैमाने पर होगा, नकद रकम भी उतनी ही ज्यादा चाहिए होगी ताकि कारोबारी जरूरत को पूरा किया जा सके, ठीक है। और रुपए की जो गर्दिश है उसको बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी कमाया जा सके। कारोबारी लोग जो है वो हर वक्त अपने पास कुछ ना कुछ रकम नकद शक्ल में रखना चाहते हैं। नंबर 3 है जी हमारे पास मुहर्रिक पेशबंदी, प्रिकॉशनरी मोटिव है। पेशबंदी के तौर पे, पेशबंदी के तौर पे कैसे कि आने वाले वक्त के लिए दूर अंदेश बन के जो लोग सोचते हैं वो अपने आने वाले वक्त के लिए आइंदा भी जो है कुछ अखराजात हो सकते हैं जो इस वक्त तो नहीं है लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में होंगे,
تو اس کے لیے بھی رقم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں پیش بندی کے طور پہ. تو برے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ برے وقت کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی نقد رقم رکھنا چاہتے ہیں، یا پھر برے وقت کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی خدا نہ خاصہ کوئی برا وقت آ سکتا ہے تو اس کے لیے نقد رقم رکھ لی جائے، یا پھر اپنے بچوں کی شادی بیاہ کے لیے، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے، خدا نہ خاصہ کوئی بیماری جو ہے حملہ آور ہو سکتی ہے، اس صورت میں کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، یا کسی بھی اور ہنگامی حالات میں جو ہے اس کے لیے نقد رقم کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنے پاس نقد رقم رکھتے ہیں. اس طرح سے کاروباری لوگوں کے بھی کچھ ناگہانی اخراجات ہوتے ہیں، جیسے عام افراد ہیں ان کے کچھ اخراجات ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے کاروباری لوگوں کے بھی کچھ غیر متوقع اخراجات ہو سکتے ہیں، یعنی ابھی ہیں تو نہیں لیکن آئندہ مستقبل میں ہو سکتے ہیں، اس کے لیے بھی وہ اپنے پاس رکھتے ہیں رقم. کیونکہ کاروبار میں رسک ہوتا ہے، خطرات اٹھانے پڑتے ہیں، تو ہر وقت کچھ نہ کچھ رقم جو ہے اپنے پاس رکھنی ہوتی ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی محتاط طبیعت کا ہے تو اپنے برے وقت کے لیے بھی کافی روپیہ اپنے پاس رکھے گا. خدا نہ خاصہ کوئی برا وقت آ جائے تو رقم موجود ہونی چاہیے، اس لیے بھی لوگ اپنے پاس رقم رکھ لیتے ہیں. پھر کچھ لوگ کنجوس ہوتے ہیں تو خرچ نہیں زیادہ کرنا چاہتے تو وہ اس لیے بھی نقد رقم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو اب ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو 3 اہم محرکات ہیں، 3 اہم عناصر ہیں زر کی طلب کے. گھریلو مقاصد کے لیے ہو سکتی ہے، کاروباری ضروریات کے لیے ہو سکتی ہے، پیش بندی کے طور پر عام لوگ بھی اور کاروباری لوگ بھی اپنے پاس نقد رقم رکھ سکتے ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ جو تینوں ہم نے پڑھے ہیں زر کی طلب کے عناصر، اگر ہم ان تینوں محرکات کو اکٹھا کر لیں تو اکٹھا کر کے ہم انہیں نام دیں گے زر کی معاملاتی طلب کا. یعنی وہ زر جو ان تینوں مقاصد کے لیے لوگ اپنے پاس طلب کرتے ہیں، اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، وہ ہو جائے گی زر کی معاملاتی طلب. اسے ہم کہتے ہیں ٹرانزیکشن ڈیمانڈ فار منی. اگر اس کی ہم رمزی علامت یا سمبل دیکھیں تو اس کو ہم ظاہر کرتے ہیں LT سے یا MTD سے. LT یا MTD جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے زر کی معاملاتی طلب کو، اور ان تینوں مقاصد کے لیے جتنا بھی زر طلب کیا جائے گا وہی ہوگی زر کی معاملاتی طلب، اور اس کا انحصار کس پہ ہوگا؟ آمنی پر ہوتا ہے. اچھا، اب یہ بھی بات ہے، اب یہ بتانا ہے کہ زر کی معاملاتی طلب کا اور آمنی کا تفاعلی رشتہ کیا ہے. تو تکثیری تفاعلی رشتہ ہے دونوں کے درمیان میں. تکثیری تفاعلی رشتہ ایسے کہ دونوں متغیرات ایک ہی سمت میں حرکت کرتے ہیں. اگر کسی بھی شخص کی آمنی بڑھ جائے گی تو زر کی معاملاتی طلب میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور اگر آمنی کم ہو جائے گی تو زر کی معاملاتی طلب بھی کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے لیے پیج نمبر 62 پر ہمارے سامنے ایک ڈائیگرام بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، گراف بنا ہوا ہے جس میں ایکس ایکسس پر آمنی یعنی وائی یعنی انکم کو ظاہر کیا گیا ہے، اور زر کی معاملاتی طلب یعنی LT کو ظاہر کیا گیا ہے. اور ہمارے پاس جو خط بنا ہوا ہے LT از اے فنکشن آف وائی، یعنی کہ ٹرانزیکشن ڈیمانڈ فار منی جو ہے وہ فنکشن ہے انکم کا. یعنی ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ زر کی معاملاتی طلب کا انحصار آمنی پر ہے. جو خط بنا ہوا ہے وہ مثبت جھکاؤ رکھتا ہے، تو مثبت جھکاؤ رکھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جیسے ہی کسی شخص کی آمنی بڑھتی ہے تو زر کی معاملاتی طلب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ جو محرکات ہیں جن کی بنا پر زر کی طلب پیدا ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ان محرکات کی شدت جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ لوگوں کی نقدیت کی ترجیح بھی بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی جتنے یہ محرکات زیادہ شدید ہوں گے، جتنا ان کا اثر زیادہ ہوگا، لوگ زر بھی اتنا ہی زیادہ طلب کریں گے. یوں کہہ لیں کہ گھریلو مقاصد جتنے زیادہ ہوں گے، گھریلو ضروریات جتنی زیادہ ہوں گی اتنا زر طلب کیا جائے گا، یا کاروباری ضروریات جتنی زیادہ ہوں گی اتنا زر طلب کیا جائے گا. جتنی ان عناصر کی، ان محرکات کی شدت زیادہ ہوگی، نقد زر بھی لوگ اتنا ہی اپنے پاس زیادہ رکھنا چاہیں گے اور زر کی طلب بڑھ جائے گی. اچھا، یہ صرف 3 عناصر ہی نہیں ہیں، ان کے علاوہ کہتے ہیں کہ اور بھی عوامل ہیں جن پر زر کی طلب کا دار و مدار ہوتا ہے. اس میں ہے نمبر 4 محرک تخمین یا سٹہ بازی، جس کو ہم اسپیکولیٹو موٹیو کہتے ہیں. یعنی اسپیکولیٹو موٹیو یا سٹہ بازی کے مقصد کے لیے بھی لوگ اپنے پاس نقد رقم رکھنا چاہتے ہیں. تو سٹہ بازی کے لیے کیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سٹہ بازی کے لیے نقد رقم رکھتے ہیں. سٹہ بازی میں کیا ہوتا ہے کہ قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر کاروبار کیا جاتا ہے اور نفع کمایا جاتا ہے. اب ایک سٹہ باز کیا کرتا ہے
کہ ہر وقت اشیاء کی قیمتوں پر نظر رکھتا ہے. جن اشیاء کی قیمتیں گر رہی ہوں، قیمتیں کم ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت انہیں خرید لیتا ہے، اور جب اشیاء کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوں گی تو انہیں فروخت کر کے بیچ کے نفع حاصل کر لے گا. لیکن اب یہ ہے کہ سٹہ باز کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اشیاء کی قیمتیں کب گرنا شروع ہو جائیں گی، کب کس شے کی قیمت کب کم ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے وہ اپنے پاس لازمی طور پر روپے کی وافر مقدار رکھے گا، ٹھیک ہے، نقدی اپنے پاس رکھے گا، تاکہ قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کو وہ دیکھے، اس کے مطابق خرید و فروخت کرے اور نفع کما سکے. اسی طرح سٹہ باز بازار حصص میں، یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ، شیئرز کا بازار کہہ سکتے ہیں ہم اسے، ٹھیک ہے، اس میں حصص کی جو قیمتیں ہیں، شیئرز کی جو قیمتیں ہیں، ان کے اتار چڑھاؤ کو مد نظر رکھتا ہے. جیسے ہی کسی کمپنی کے شیئرز کی یا حصص کی مالیت کسی وجہ سے کم ہو رہی ہوتی ہے، گر رہی ہوتی ہے، ان کے سستے ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کو خرید لیتا ہے، اور جس وقت حصص کی قیمت جو ہے وہ چڑھنا شروع ہوتی ہے، میں اضافہ ہوتا ہے، تو کر کے وہ نفع حاصل کر لیتا ہے. تو ان مقاصد کے لیے اب اس کو نقد رقم چاہیے. اسے نہیں پتا کہ شیئرز کی قیمت کب گر جائے گی، شیئرز کب گر جائیں گے، تو اس لیے وہ اپنے پاس نقد روپیہ رکھے گا، تاکہ جب جس شیئر کی قیمت اس کی مرضی کے مطابق ہو، جس میں اس کو فائدہ نظر آ رہا ہے، میں اس کو خرید لوں، آئندہ ہی مہنگی ہو جائے گی، میں بیچ دوں گا، تو اس کے لیے اپنے پاس جو ہے پھر رکھ لیتا ہے پیسے، کہ جب چیز کی قیمت گرے گی میں خرید لوں گا اور بعد میں روک کر کے نفع کما لوں گا. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ زر کی یہ جو طلب ہے اس کو ہم تخمینی طلب کا نام دیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں اسپیکولیٹو ڈیمانڈ منی، اور اس کی سمبل یا رمزی علامت جو ہے وہ ہے ایل ایس یا ایم ایس ڈی. ایم ایس ڈی ایل ایس اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اب یہ بتانا ہے کہ اس کا انحصار کس پہ ہے. جیسے تخمینی طلب کا انحصار آمنی پر تھا، تو جیسے معاملاتی طلب کا انحصار آمنی پر تھا، ویسے ہی جو تخمینی طلب ہے اس کا انحصار شرح سود پر ہے. اچھا، شرح سود پر ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ دونوں کے درمیان فنکشنل ریلیشن کیسا ہے، تفاعلی رشتہ کون سا ہے، تکثیری ہے یا تقلیلی تفاعلی رشتہ ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شرح سود اور تخمینی طلب کے درمیان تقلیلی تفاعلی رشتہ ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معکوس رشتہ ہے، یعنی دونوں متغیرات جو ہیں وہ الٹ سمت میں حرکت کرتے ہیں. اگر شرح سود بڑھ جائے گی تو تخمینی طلب کم ہو جائے گی، اور اگر شرح سود کم ہو جائے گی تو زر کی تخمینی طلب میں اضافہ ہو جائے گا. اچھا، اس کے لیے اب ہم اگر دیکھیں تو 62 پیج نمبر پر ہمیں ڈائیگرام نظر آ رہی ہے. ایکس ایکسس پر زر کی تخمینی طلب کو ظاہر کیا گیا ہے، ایل ایس بھی ساتھ بتا دیا گیا ہمیں، اور وائی ایکسس پر شرح سود یعنی ریٹ آف انٹرسٹ کو ظاہر کیا گیا ہے آر سے. اب ہمارے پاس ایک ایکویشن لکھی ہوئی ہے، ایل ایس از اے فنکشن آف آر، یعنی اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی از اے فنکشن آف ریٹ آف انٹرسٹ. تخمینی طلب کا انحصار شرح سود پر ہے، اور چونکہ دونوں کے درمیان معکوس رشتہ ہے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف حرکت کرتے ہیں، دونوں متغیرات، دونوں ویریبلز، تو اگر ہم دیکھیں تو خط بھی منفی جھکاؤ رکھتا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف گر رہا ہے. اور ہم دیکھیں تو جیسے ہی شرح سود کم ہوگی، زر کی تخمینی طلب میں اضافہ ہو جائے گا، اور ایل ایس 1 سے بڑھ کر ایل ایس 2 ہو جائے گی. تو یہاں تک آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ زر کی طلب اور اس کے جو محرکات ہیں وہ ہم نے دیکھے، وہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ اپنا پھر جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہم